بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ابھی ہم صحیح بخاری کتاب المغازی غزوات کے مسائل ابھی ہم پڑھیں گے، اور غزوہ احد ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ کو میں نے کہا تھا جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے نا، تو اس کے ضمن میں چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے ہیں یا اس سے متصل ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے، مختلف جو باتیں ہیں غزوہ احد کے حوالے سے ان کو سیپریٹ جو ہے نا وہ بیان کر دی ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی باب قائم کر کے سب ترتیب کے ساتھ جامع انداز میں۔ اگر آپ نے مغازی کو سمجھنا ہے تو آپ یہ کریں، ہسٹری پہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ ایک واقعہ اس کو جامع انداز میں شروع سے لے کے انڈ تک سمجھ لیں، پڑھ لیں۔ سیرت پہ جو چیز لکھی ہوئی ہیں وہاں بھی غزوات کو ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے ہاں جی، کیونکہ وہ کتابیں جو ہیں وہ بعد میں لکھی گئیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، تمام کتابوں کو کنسلٹ کر کے جو ہسٹری پہ ہیں اور جو کیا کہتے ہیں احادیث ہیں، اور پھر ان کو ترتیب لگا کر جو باتیں ہیں نا ساری وہ بیان کر دیں کہ ایسے پہلا ہوا، پھر آگے ایسے مکمل پکچر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ بلکہ آج کل تو ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی ہیں، آپ کے لیے یہ آسانی ہے۔ اگر کسی کو نہیں بات سمجھ آ رہی، آپ ڈاکومنٹری جو ہے وہ دیکھ لیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ یہ پڑھ لیں، اس میں کہوں کہ اتنی پیچیدگی تو ہے نہیں۔ باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھرے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں ملیں، اس دن انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، در حقیقت شیطان نے ان کو پھسلایا، ببعض ما کسبوا، بعض ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے کمائے، یعنی اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ اب آپ کو میں نے بتایا تھا جب غزوہ احد تھا تو بیک میں احد پہاڑ ہے، سامنے مدینہ، ایسے رکھ کے جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے جنگ لڑی گئی، تو وہاں پہ ایک درہ تھا، وہاں پہ لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ اب درے سے جب وہ لوگ ہٹے اور پھر مسئلہ بنا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ بھاگے، یہ اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے کچھ تفسیر ایک حدیث کے اندر آ گئی ہے، تو اس طرح حدیث کا اس آیت سے ریلیشن تھا، تعلق تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے ضمن میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ حدیث لے کر آ گئے جس میں اس کی تفصیل ہے۔ تفصیل تو نہیں آپ کہہ لیں، بلکہ یہ کہ یعنی جو یہ بات ہے سیم ٹو سیم جو ہے نا اس طرح کی بات ہی ہے اس حدیث کے اندر بھی۔ عثمان بن موف سے مروی ہے، قال جاء رجل حج البیت، ایک آدمی آیا، اس نے بیت اللہ کا حج کیا، فرا قوما جلوسا، پھر اس نے کچھ لوگ دیکھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا من ہؤلاء القعود، یہ بیٹھنے والے کون لوگ ہیں؟ قائد کی جمع قعود نیچے لکھا ہوا جمع القائد۔ قالوا، لوگوں نے کہا ہؤلاء قریش، یہ قریش والے ہیں بھائی۔ اس نے کہا من الشیخ، یہ بوڑھا کون سا ہے؟ ابھی جب بوڑھا بابا بیٹھا آ کڑا ہے۔ لوگوں نے کہا قالوا ابن عمر، یہ عمر کا بیٹا، عمر کا بیٹا ہے ابن عمر۔ فاتحہ، وہ آپ کے پاس آ گیا، اس نے کہا انی سائلک عن شیء، میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں، آپا تحدثنی، کیا آپ مجھے بیان کریں گے؟ پھر اس نے کہا انشدک بحرمت ھذا البیت، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اس گھر کے حرمت تعظیم کا۔ اتعلم، کیا آپ جانتے ہیں ان عثمان بن عفان فر یوم احد، عثمان بن عفان احد والے دن بھاگے تھے۔ اب یہ ریلیشن ہے نا، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے، تولوا جو جنہوں نے اعراض کیا، پیٹ پھیری۔ اچھا، اور انہوں نے کہا نام، ہاں۔ قال فتعلمہ، پھر وہ کہتا ہے کیا آپ کو علم ہے ان کا کہ تغیبان بدر سے بھی وہ غائب رہے تھے، فلم یشہدھا، وہاں پہ وہ حاضر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا نام، ہاں۔ انہوں نے کہا فتعلمہ، کیا آپ جانتے ہیں، پھر آپ جانتے ہی ہیں انہ تخلف عن بیعۃ الرضوان، وہ بیعۃ رضوان سے بھی پیچھے رہے تھے، فلم یشہدھا، اس میں بھی حاضر نہیں، انہوں نے کہا نام، ہاں۔ اس نے کہا فکبر اللہ اکبر، میرا مقصد ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عثمان کو غلط ثابت کرنے میں جو باتیں میں نے ان سے پوچھی ہیں انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ اب میں حوالہ دے کے لوگوں کو بتاؤں گا بھائی عبداللہ بن عمر بھی ایسا کہہ رہے تھے، گل ٹھیک ہے۔ ابن عمر نے کہا تعالی ادھر آ لیخبرک، تاکہ میں تجھے خبر دوں، ولیبین لک اما سألتنی عنہ، اور تاکہ تیرے لیے بیان کروں اس چیز کے بارے میں سألتنی عنہ جو تو نے مجھے کیا کہتے ہیں مجھ سے اس کے بارے میں پوچھی ہے۔
اما فرارہ یوم احد، رہا اس کا بھاگنا احد کے دن جو وہ بھاگ گئے تھے، فاشهد ان اللہ عفا عنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یہ اوپر لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، اور رہا بدر سے ان کا غائب ہونا، فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، تو پیغمبر کی بیٹی ان کی بیوی تھی، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، اور وہ بیمار تھیں. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے ان سے کہا تھا إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ ممن شہد بدرن، بے شک تیرے لیے ایک آدمی کا اجر ہے، ممن ان میں سے، شہید بدرن جو بدر میں حاضر ہوئے. یعنی جیسے بدر میں باقی لوگ گئے اور ان کو ثواب ملا، اجر ملا اللہ کی طرف سے، تیرے لیے بھی ہے. وسامہ، اور اس کا حصہ بھی ہے. اور جیسے مال غنیمت میں باقی لوگوں کو دوں گا، حصہ دوں گا، لڑنے والوں کو تجھے بھی دوں گا. وما تغیبہ من بیعت رضوان، اور رہا ان کا غائب ہونا بیعت رضوان سے. تو بھائی بیعت رضوان انہی کی وجہ سے تو ہوئی تھی، وہ بھیجے گئے، مکہ میں جانے والا کوئی نہیں تھا. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعْزَّ بِبَدْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان بْنِ عفان، اگر کوئی بندہ زیادہ عزت والا ہوتا، کنبے قبیلے والا ہوتا مکہ کی وادی میں عثمان بن عفان سے بڑھ کے، لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، تو اس کو عثمان کی جگہ پہ بھیج دیتے. فَبَعَثَ عثمان، آپ نے عثمان کو بھیجا. وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عثمان إِلَى مکہ، اور بیعت رضوان یہ ہوئی تھی حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد، بعد ما ذهب، بعد اس کے کہ وہ گئے، بعد اس کے کہ عثمان گئے، الی مکہ، مکہ. اللہ کے نبی نے پھر کہا تھا بیدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. فضرب بها علی یدہ، پھر آپ نے وہ اپنے ہاتھ پہ مارا. آپ نے کہا ہذہ لعثمان، یہ عثمان کے لیے. ایک ہاتھ پکڑ کے دوسرا کہا یہ عثمان کے لیے. اذهب بهذا الآن معك، لے جا اس بات کو اب اپنے ساتھ. مطلب یہ تفصیل بھی ساتھ سمجھ، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. تو کوئی بھی چیز ہے اس کی ریزن، اس کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، اس کے بغیر کوئی بات کرنا اور اس کو غلط رنگ دینا، یہ غلط چیز ہے. چلیں. اس توصیدون، جب تم دوڑ رہے تھے تم توڑے، ولا تلبون علی احد، کسی پر پلٹ نہیں رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر تمہیں پچھلے لوگوں میں بلا رہا تھا. فاصابکم غما بغم، پھر اس نے بدلے میں تمہیں ایک غم کے ساتھ دوسرا غم دیا. لکی لا تحزنوا، ڈبل غم دیا تاکہ پہلے والا غم جو ہے وہ ختم ہو جائے، ہلکا ہو جائے. لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو. وہ علامہ اس چیز پہ فاتکم جو تم سے فوت ہو گئی، ولا ما، اور نہ اس چیز پہ اصابکم جو تمہیں پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. یہ دوڑنے والی بات وہی ہے نا، نیچے تفسیر بھی بلکہ آ رہی ہے کہ بھئی جب وہ شکست ہوئی تو وہ بھاگے، ٹھیک ہے. تو دوڑنا بھی آتا ہے، چڑھنا بھی آتا ہے نا. چڑھنے لگ پڑے، دائیں بائیں پہاڑ تھے تو وہ مطلب ہے پہاڑ کے اوپر جو ہے نا بھاگ کے. اب ظاہر بات ہے لڑائی ہو، بندہ اگر لگتا ہے کہ میں جناب مجھے کیا کہتے ہیں ہرنے لگا ہوں میں، یا بندہ جو ہے وہ گھبرا جائے، اب بندہ بھاگے گا نا، پناہ لے گا، تو بھاگ کے اوپر چڑھنا آسان ہے پہاڑ کے اوپر، ٹھیک ہے. مطلب بچاؤ کا ذریعہ وہ زیادہ ہے، وہاں پہ کوئی بندہ اتنی جلدی پکڑ بھی نہیں سکتا نا. اس لحاظ سے آپ لڑ رہے ہیں تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، بنسبت اس کے کہ آپ نیچے بھاگیں، نیچے سے بندہ پیچھے بھاگ پڑے گا، کوئی جانور پیچھے بندہ لے کر اوپر بیٹھ کے بھی، تو اس طرح. اس توصید ہونا، یہ توصید ہونا کا معنی تھا بونا، تم جا رہے تھے. اور اس کا معنی چڑھنا بھی آتا ہے. امام بخاری نے آگے اشارہ کر دیا، کہا اسعد وصعد فوق البیت، اسعد وصعد فوق البیت، گھر کے اوپر وہ چڑھا. اسعد کا لفظ بھی آتا ہے، صعد لفظ بھی آتا ہے، مطلب یہ کہ دونوں ہم معنی، دونوں مترادف ہیں، اور یہ چڑھنے کے معنی میں بھی آتے ہیں. اور یہاں پہ چڑھنے والا معنی بھی ہو سکتا ہے، دوڑنے والا بھی ہو سکتا ہے. جب تم دوڑ رہے تھے بھاج بگے، یا جب تم بھاگے تو ظاہر بات چڑھے نا وہ پہاڑ کی طرف دائیں بائیں، تو ادھر کو جناب اوپر چڑھنے لگ پڑے. چلیں. میں نے سنا براء بن عازب سے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے علی الرجالتی، پیدل لوگوں پہ احد کے دن عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا. واقبلوا منہزمین، اور وہ آئے متوجہ ہوئے اس حال میں کہ شکست کھانے والے تھے. فضا کا یہ وہ وقت تھا، اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم، جب ان کو پیغمبر نے ان کے پچھلے لوگوں میں بلایا، پکارا. میں بار بار کہتا ہوں بھائی غزوہ احد کے حوالے سے تفصیل پڑھ لیں ہسٹری یا تاریخ میں، تو آپ کو بات ساری جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی. چلیں. اب وہ پریشان ہو گئے،
بھئی غنیمت بھی جاتی رہی اور پھر یہ بے پیغمبر ہم میں پیغمبر بھی نہیں رہے، یہ بھی افواہ جو ہے وہ پھیل گئی۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، ثم انزل علیکم من بعد الغم، غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے نعاسن، اونگ کو، اب آپ سوتے ہیں وہ چیزیں جو ڈپریشن ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، جو غم ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یغشا طائفۃ منکم، اور وہ غم تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہا تھا، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ ان کو ان کے نفسوں نے غمگین کیا تھا، پریشان کیا تھا، یظنون باللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں ناحق ظن الجاہلیت، جاہلیت کا گمان وہ کر رہے تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ ہے؟ قل، تو کہہ دے، ساڈی گل نہیں مننی، اسی کہتے رہے بھی اتھے لڑ لینے ہیں، اتنے بعد پنگا پی گیا نا ہوں، ہاں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ایسے کہہ رہے تھے۔ قل، اے پیغمبر تو کہہ دے، ان الامر کلہ للہ، بھی ایک سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے لیے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں ما، وہ بات، لا یبدون لک، جو تیرے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے لیے معاملے میں سے اس بات میں سے کوئی بھی چیز ہوتی، ہمارے اختیار میں، ہمارے ہاتھ میں کوئی بات ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، یہاں پہ ہم قتل نہ کیے جاتے۔ قل، اے پیغمبر تو کہہ دے، لو کنتم فی بیوتکم، اور اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو بارہ یا بروز کا معنی تھا ظاہر ہونا، نکل پڑتے وہ لوگ جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، الی مضاجعہم، اپنے جگہوں کی طرف، بچھڑنے کی جگہوں کی طرف، جہاں پہ ان کے قتل ہونے کے بعد گرنا ہوتا ہے نا، مضجع، لیٹنے کی جگہ جو ہوتی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سارا اللہ نے کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور خالص کرے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، مخفی باتوں کو۔ چلیں اب یہ اونگ کا ذکر ہے، اونگ کا، کہ بھی ان کو نیند آنے لگ پڑی، اور اس حوالے سے مختلف احادیث ہیں یہ لے کر آ گئے۔ ابو تعالیٰ نے کہا، كنت فی من تغشاہ الناس یوم احد، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو اونگ نے ڈھانپ لیا احد کے دن، حتیٰ ساقط سیفی من یدی مرارا، یہاں تک کہ جو میری تلوار ہے میرے ہاتھ سے کئی دفعہ گری، یسقط وہ گرتی، واخذ میں پکڑتا، وہ یسقط وہ گرتی، واخذ میں پکڑتا۔ بندے کو نیند آ رہی ہو، کوئی چیز پکڑی ہو تو ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے، تو ایسے وہ گرتی، وہ پھر پکڑ لیتے، پھر وہ گر جاتی۔ چلیں اچھا جی، آپ کے لیے معاملے میں سے کچھ نہیں ہے، یا تو اللہ ان کو معاف کرے گا، یا ان کو یہاں تک کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، یا ان کو عذاب دے گا۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ حمید و ثابت نے انس سے بیان کیا، شج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، اور کے دن اللہ کے نبی کو زخم لگا سر پہ۔ آپ نے کہا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کیسے ایسے قوم کامیاب کی جا سکتی ہے، ایسے کیسے مطلب قوم کامیاب ایسی قوم ہو سکتی ہے، شجوا نبیہم، جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ فنزلت لیس لک من الامر شیء، مطلب یہ کہ اس میں ایک طرح کا بد دعا والا جو ہے نا وہ پہلو تھا، عنصر تھا، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، مطلب یہ کامیاب نہ ہوئے، اللہ کرے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے کہا، لیس لک من الامر شیء، مجھے پتہ ہے یہ کامیاب کس نے ہونا، کس نے نہیں ہونا۔ چلیں سالم اپنے باپ عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رفع راسہ من الرکوع، جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، من الرکعۃ الاخرۃ، آخری رکعت سے، من الفجر، فجر میں سے، فجر کی نماز میں، یقول، آپ کہتے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں 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 پہ لعنت کر، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، بعد اس کے کہ آپ کہتے ہیں، یعنی یہ کلمات کہنے کے بعد آپ، فانزل اللہ، پھر اللہ نے یہ کلمات نازل کیے کہ لیس لک من الامر شیء الا قولی فانہم ظالمون۔ ایک چیز کے کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، بھی ایک آیت کے کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، کئی اسباب کمبائن بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک سبب ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی کوئی اور صورت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے۔ علم جو اصول تفسیر ہے اس میں آپ اس چیز کی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ بھئی کیسے کہہ دیا جاتا ہے، یہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ وان حنظلۃ ابن ابی سفیان سمیعت سالم ابن عبداللہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی صفوان ابن امیہ،
وہ سہیل ابن عمر والحارث ابن ہشام فناظرت، آپ بد دعا کرتے تھے صفوان پہ، سہیل پہ، حارث پہ، تو یہ کلمات نازل ہوئے لیس لک من الامر شیء الا قول فإنهم ظالمون۔ باب ذکر ام سلیط، ام سلیط کے ذکر کا بیان۔ یہ عورت ہے، یہ غزوہ احد میں شریک ہوئی تھی، تو اس حوالے سے حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں۔ چلیں جی۔ تیاری صحیح کر کے آیا کرو ہے۔ عمر بن خطاب نے قاسم مروتاً چادریں جو ہیں وہ تقسیم کی بین نساء اہل المدینہ، اہل مدینہ کی عورتوں کے درمیان۔ فبقی منھا مرۃ جید، ایک چادر ان میں سے عمدہ باقی رہ گئی، ان میں سے باقی رہ گئی ایک عمدہ چادر۔ فقال له بعض من عنده، آپ سے ان میں سے کسی نے، عنده جو ان کے آپ کے پاس تھے، ٹھیک ہے، آپ کے جو لوگ آپ کے پاس تھے ان میں سے کسی نے آپ سے کہا یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، آتی ھذا بنت رسول اللہ التی عندک، آپ دے دیں یہ چادر پیغمبر کی بیٹی کو جو آپ کے پاس ہے۔ یریدون ام کلثوم بنت علی، وہ مراد لے رہے تھے ام کلثوم علی کی جو بیٹی ہیں وہ۔ عمر نے کہا ام سلیط احق بہ، ام سلیط اس کی زیادہ حقدار ہے وہ، اور ام سلیط من نساء الانصار، انصار کی عورتوں میں سے تھی، ممن ان میں سے بایا رسول اللہ، جنہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی۔ عمر نے کہا فإنها كانت تسفر لنا القربہ، اور یہ ہمارے لیے مشکیزیں بھی ڈھوتی تھی یوم احد، احد کے دن، احد کے دن یہ مشکیزیں اٹھا اٹھا کے لاتی تھی، پانی بھی پلاتی تھی۔ یہ احد میں بھی شریک ہوئی تھی، اور یہ جن عورتوں نے پیغمبر سے بیعت، مطلب پیغمبر کی بیعت کی تھی، یہ ان میں سے تھیں۔ تو یہ ہے نا کوئی عام عورت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کو اس کو ترجیح دیتا ہوں، اور یہ چادر میں اس کو دیتا ہوں۔ چلے قاتل حمزہ، حمزہ کی قتل کا بیان۔ حضرت حمزہ جو مین بڑے بڑے واقعات ہیں نا وہ کہہ لیں، یا پھر یہ ہے کہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق جو احادیث ہیں وہ لے کر آ گئے۔ تو حضرت حمزہ کی جو قتل والا مسئلہ یہ مطلب بہت بڑا تھا، اللہ کے نبی سے بڑے متاثر ہوئے، ٹھیک ہے، بندے کا چچا ہو، پھر یار دوستوں جیسا، جیسے بھائی ہوتے ہیں نا، بندے کا ساتھ ہو، عمر بھی قریب قریب ہو، چلا جائے ساتھی ہو، تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ عن جعفر ابن عمرو ابن امیہ الزمری قال خرجت مع عبید اللہ ابن عدی ابن الخیاری، میں نکلا، کون کہہ رہا ہے؟ جعفر کہہ رہا ہے، عبید اللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ، فلما قدمنا ہمسا، جب ہم ہمس میں آئے، شام میں آئے، بلدن بھی شام میں، یہ لکھا ہوا شام میں شہر ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں آپ یہ چیزیں پڑھتے ہو، جغرافیہ بھی ساتھ پڑھا کرو، نقشہ کم از کم دیکھ لو۔ طالب علم ہے ان کو یہ چیزیں جب میں پڑھتا تھا مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ ہسٹری میں نے پڑھی، کئی دفعہ پڑھی ہسٹری جو ہے نا، اب چونکہ میں بچہ تھا اور اسکول نہیں میں نے پڑھا ہوا تھا، تو نہ مجھے مطلب جغرافیہ کے الف بے کا بھی پتہ نہیں، نقشے کا یہ وہ، تو میں چیزیں پڑھتا تھا ساری آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جغرافیہ نہیں ہے، تصویر سامنے نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے تصویر ہو تو وہ چیزیں پھر آپ کو یاد رہتی ہیں، ادروائز بھول جائیں گی۔ جب ہم ہمس میں آئے، مجھ سے عبید اللہ نے کہا حلق فی واشین، کیا تجھے رغبت ہے واشی میں؟ نسألہ عن قتل حمزہ، ہم اس سے پوچھتے ہیں حمزہ کے قتل کے بارے میں کہ اس نے حمزہ کو کیسے مارا۔ قلت، میں نے کہا نام، ہاں ٹھیک ہے۔ وکان واشی یسکن ہمسا، اور جو واشی ہے وہ بھی ہمس میں رہتا تھا۔ فسألنا عنہ، ہم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ فقیل لنا، تو ہمیں بتایا گیا ہوا ذاک، وہ ہے فی ظل کثر، اپنے محل کے سائے میں، کانا وہ حمید، گویا کہ وہ کالی جو مشک ہے، کالا رنگ تھا نا اور موٹا ہو گیا، تو جی میں کوئی مشک نہیں ہوتی، ہاں جی، جی میں ہم پنجابی میں کیا دیتے ہیں کہ بھائی اس سینس میں، اور بندہ جڑا ہے ویکو نا، کوئی بندہ موٹا تازہ ہے اور ٹول ورگا جڑا ہے، پیٹ ان کا ٹول ورگا بڑا سارا، تو بھائی صاحب نو ٹول بنا دیتا، تو مشک کہہ دیا نا ایسے کہ موٹے تازے ہوں گے، پیٹ بڑا ہوا ہے چنگا۔ انہوں نے کہا فجینا، ہم آئے، حتی وقفنا علیہ بیسیرن، یہاں تک کہ ہم اس کے پاس ٹھہرے تھوڑا عرصہ، فسلم، نام نے السلام کیا، فرد السلام، اس نے اسلام کا جواب دیا۔ راوی نے کہا اور عبید اللہ جو ہے تاجر بامامتہ، اپنے امام پگڑی کے ساتھ وہ لپٹنے والا تھا۔ ما یرا واشی الا عینیہ ورجلیہ، واشی نہیں دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں اور اس کے پاؤں۔ عبید اللہ نے کہا بھی یہ دیکھنا کہ وہ بندہ ذہین کتنا ہے، ذہین تھا تو اس نے جناب ایسے وہ گھات لگا کے تو وہ یہ کام کیا نا۔
تیز ترار تھا نا۔ عبید اللہ نے کہا یا وحشی، اے وحشی اتعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ راوی نے کہا فناظر علیہ، اس نے اس کو دیکھا، ثم قال، پھر کہا واللہ اللہ کی قسم، الا مگر، انی عالم، یہ بات ہے کہ میں جانتا ہوں، ان عدی ابن الخیار، عدی بن خیار نے تزوج امراتن، ایک عورت سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے، یقال لہا ام قتال بنت ابی العیس، جسے ام قتال بنت ابی العیس کہا جاتا تھا، فولدت لہ غلاما، تو اس کے لیے ایک بچہ جنا تھا مکہ میں، فکنت استرضع لہ، ٹھیک ہے، اور میں اس کے لیے دودھ پلواتا تھا، اس کے لیے دائیا ڈھونڈتا تھا، ٹھیک ہے، فحملت ذلک الغلام ما امہ فناولتها ایاہ، تو میں اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھاتا تھا اور اس کو جو ہے نا بچے کو فناولتها دائیا کو دیتا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ فلک انی نظرت الی قدمیک، گویا کہ میں نے دیکھ رہا ہوں تیرے قدموں کی طرف، مطلب تو وہی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہمارے زبان میں کوئی جام پال تیری میرے ہاتھ تے پترا، تینے چوک چوک کے میں دودھ پوندا رہا، مطلب تو مینوں چارنا پہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ قال فکشف عبید اللہ عن وجہہ، پھر عبید اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، پھر کہا الا تخبرنا بقتل حمزہ، کیا تو ہمیں حمزہ کے قتل کے بارے میں نہیں بتائے گا؟ اس نے کہا نام، ہاں، ان حمزہ قاتل طعیمۃ بن عدی بن الخیار ببدر، حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں مارا تھا، قاتل۔ فقال لی مولائی جبیر بن مطعم، مجھ سے میرا آقا جو جبیر بن مطعم ہے اس نے کہا، ان قتلت حمزہ بامی، اگر تو حمزہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دے، فانت حر، تو آزاد ہے۔ اب ظاہر بات ہے آزادی لینے کے لیے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا فلما ان خرج الناس عاما عینین وعینین جبل بجبال احد بینہ و بین واد، جب یہ بات ہوئی کہ لوگ نکلے عینین والے سال، اور عینین ایک پہاڑ ہے احد کے پہاڑوں میں سے، جس کے اور احد کے درمیان وادن، ایک وادی ہے، احد کے ساتھ ہی بھئی پہاڑ ہے نا، ہاں جی، تو اس کو عام عینین بھی کہہ دیتے ہیں، یا عام احد کہہ لیں، احد والا سال جو لڑائی ہوئی تھی، یا عام عینین۔ خرجت مع الناس الی القتال، میں بھی نکلا لوگوں کے ساتھ لڑائی کی طرف، فلما استفوا للقتال، جب یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے لڑائی کے لیے صف بندی کی، خرج سبا، سبا نکلا، اس نے کہا حل من مبارزن، کیا کوئی کیا کہتے ہیں لڑنے والا ہے؟ دعوت مبارزہ دین، جنگ سے پہلے ہوتا تھا 2-4 بندے نکلے، ہاں جی میرے مقابلے ایک بندہ ہے باہر، تو 2 بندے آپس میں لڑتے تھے۔ قال فخرج الیہ حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب اس کی طرف نکلے، اس نے کہا یا سبا یبن امی انمار، اے امی انمار کے بیٹے، مقطعۃ البذوری، عورتوں کی جو ختنے کرنے والی ہے، اتحاد اللہ و رسولہ، کیا اللہ اور اس کے پیغمبر سے کی تو مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے، گالی دی نا اس کو کہ تیری ماں تو لڑکیاں نے ختنے کر دی ہے اور تو ایڈا بڑا بہادر رہندہ نہیں آ گیا ہے تو۔ قال ثم شد علیہ، پھر حملہ کیا اس کے اوپر، فکان کامسی الزاہبی، تو وہ ہو گیا اس کال کی طرح، الزاہبی جو گزر چکی ہو، گزشتہ کال کی طرح جو جانے والی ہے۔ راوی نے کہا وَقَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تھا، مطلب یہ ہے کہ حمزہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، بہادر تھے اور بڑا مطلب کیا کہتے ہیں جنگجو انسان، لڑائی کرنے والا، یہ نہیں کہ جناب کو چاچا تھی چھپ کے بیٹھا تھی پیچھے، اللہ کے نبی نے بٹھایا بس ابھی تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ چچا جی، باہر نہیں نکلنا، تو جا کے مارے ہوڑے جا۔ وَقَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، اور میں حمزہ کے لیے چھپ گیا ایک چٹان کے نیچے، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي، جب میرے قریب آیا، انہیں لڑتا یا گزرنے لگے نا حضرت حمزہ جو ہیں، رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، میں نے ان کو اپنا نیزہ مارا، فَأَضَعُهَا فِي سُنَّتِي، میں نے وہ رکھا اس کو اس کی ناف میں، سنتی پیٹ میں سامنے والا حصہ جو ہے، حتیٰ خارجت من بین وارقے، یہاں تک کہ وہ جو وارق ہیں جو چوتڑ ہیں ان کے درمیان سے نکل گیا، اگوں ماریا تھلے سے تو جناب پیچھے سے نکل گیا اتنے زور سے، یہ درمیان والا حصہ بھی نرم ہوتا ہے نا، وہ بھی ناف دے تھلے ہے، اتوں کو چیز تھوڑے اس کا جو زاویہ نیچے کو ہوگا ماریں گے تو پیچھے سے وہ ایسے نکل جائے گا نا۔ انہوں نے کہا فکانا ذاک العہدہ بھی، یہ وہ معاملہ تھا اس کے ساتھ جو پیش آیا۔ فلما رجع الناس، جب لوگ لوٹ آئے، رجا تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹ آیا، آگے لڑائی ختم ہو گئی، جو بھی سارا چھوڑ دیا نا، حذف کر دیا اس کو۔
اب اس نے آزاد کر دیا، فاقم تو بھی مکہ میں ٹھہر گیا، حتیٰ وشافی علیہ السلام، یہاں تک اسلام اس میں پھیل گیا۔ تو میں نے چونکہ چچا مارا ہوا تھا لیڈر کا، پیغمبر کا، اس وقت تو پیغمبر نہیں سمجھتا تھا نا یہ لیڈر کا، اب ڈر تھا یہ کہ جناب مینوں پھاڑ گئے تو انہوں نے پھینٹا چنگا لانا ہے، اگاں ٹپا دینا۔ ثم خرجت الی طائف، پھر میں طائف نکل گیا۔ فارسلوا الی رسول اللہ رسلا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی طرف قاصد بھیجے، مجھ سے کہا گیا انہ لا یحیج الرسل، آپ پیغمبر جو قاصد ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، تم بھی قاصد بن کے جاؤ اور جا کے بات چیت کر لو، بچنا ہی تھا، نہیں تو کنی دیر بھجے گا، پھڑا گیا تھا جناب سیاں لمبا کر لینا تینوں۔ کالا فخرجت معہم، میں بھی نکلا ان کے ساتھ، حتیٰ قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک میں اللہ نبی کے پاس آیا۔ فلما رانی، جب آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے کہا انت واشی، ان کیا تو واشی ہے؟ سنا ہوا تھا نا آپ نے کہ بھی چاچا نے فلاں بندے نے مارے، واشی جی انجے تو ہوئے، کوئی غلام ہے تو انہیں، آپ نے کہا تو ہی واشی ہے؟ میں نے کہا نام ہاں۔ آپ نے کہا انت قتلت حمزہ، تو نے کہا حمزہ قتل کیا تھا؟ میں نے کہا قد کان من الامر ما بلغ کا، معاملے میں سے وہ بات جو آپ کو پہنچی ہے ویسے ہی ہوئی تھی، قد کان تحقیق ہوا تھا معاملے میں سے، یہ تھا معاملے میں سے ما وہ جو آپ کو پہنچا۔ یہ لگتا ہے انجی جی میں خبر پہنچی ہے کہ لگتا ہے انجی گل ہے۔ آپ نے کہا فالتا ستی وان تو غیب وجہ کان نہیں، کیا تو طاقت رکھے گا کہ تو اپنے چہرے کو مجھ سے غائب کر لیں؟ آپ نے کہا تینوں دیکھ کے نا میں چاچا یاد آتا، تیری مہربانی میرے سامنے نہ آئی یار، تیری مہربانی ذرا نا سیڈ تے رہا کر۔ اس نے کہا فخرجت، پھر میں نکلا۔ فلما قبض رسول اللہ، جب اللہ کے نبی فوت ہو گیا، فخرج مسیلمۃ القذاب، پھر مسیلمہ قذاب جو وہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا میں پیغمبر ہاں بھی دوے نمبر تھے، ہن میری باری ہے۔ کل تو میں نے کہا لا اخرجن الی مسیلمہ، میں ضرور نکلوں گا مسیلمہ کی طرف، لعلی یقتلوا، تاکہ میں اس کو قتل کروں، فاکافیہ یا کافیہ بھی حمزہ، پھر اس کے ذریعے حمزہ کا بدلہ دوں۔ راوی نے کہا فخرجت مع الناس، مطلب وہ واشی نے کہا، راوی نے نہیں، میں نکلا، لیکن ابھی وہ راوی ہے نا وہ بیان کر رہا ہے سارا، وہ بات قصہ بیان کر رہا ہے۔ پھر میں لوگوں کے ساتھ نکلا، فکان من امری ما کان، اس کے معاملے میں سے تھا جو کچھ ہوا۔ اس نے کہا فاذا رجل، آگے ساری وہ جنگ جو جیسے کیسے ہوئی وہ ساری چھوڑ دی، متعلقہ بات بیان کر دی، کیونکہ مقصد ہی نہیں یہ نہیں کہ جناب ہم نکلے گھوڑیاں تے بیٹھے انج کیتا، پھر وہ کیتا، پھر اتنے رک گئے، پھر اتنے جناب لینا لگ گئیاں، پھر انج فلان ٹینگے، روٹی کھادی، پانی پیتا، سو گئے، یہ متعلقہ بات ہی نہیں ہے، جو متعلقہ بات ہے اس کو صرف اتنی سی بیان کر دی، ٹھیک ہے، اور سمجھ آئیے؟ ہاں جی، کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کرو، تو ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے، آپ جو متعلقہ بات ہے وہ کریں۔ بات سٹوری کوئی بیان کرنی ہوتی ہے تو دو بندے لڑ پڑے آپس میں، فرض کیا ہے مارکیٹ میں، تو بیان کرو بھی میں کھڑا تھا فلاں میں لڑائی ہوئی، ابھی میں گھروں نکلیا، منہ دھوتا، انج کیتا، فون آ گیا، میں باہر نکلا، میں اور آج فلانا بندہ مل گیا، وہ جنی دیر تک لڑائی کرانی ہونی دیر بندہ اگلے سن کے تھک جاندے ہیں کہ یار اگاں ٹور بھی پہ تو جی متعلقہ گل ہے وہ کر دے۔ فخرجت مع الناس فکان من امری ما کان، فقال، انہوں نے کہا فاذا رجل، اچانک ایک آدمی تھا، کہاں کھڑا ہوا، فی سلمۃ جدار، دیوار کے سوراخ میں، کانہ جمل اورق، یوں لگ رہا تھا کہ اونٹ ہے، اورق گندمی رنگ کا، سائر الراس، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کالا یا لمبا یا بندہ، وال اڈے ہوئے، جنڈے سارے کھلارے ہوئے، ٹھیک ہے، جی منہ تے سوا پئی ہوندی ہے انج، بھائی صاحب مٹی گوڈے گوڈے اڈے پئی ہوتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ یہ اس سینس میں بولنے، کانہ جمل اورق سائر الراس۔ قال فرمیت بحربتی، میں نے اس کو اپنا نیزہ مارا، فاضا ہوا بین ثدییہ، میں نے وہ رکھا اس کے کیا کہتے ہیں سینے میں، حتی خرجت من بین کتفی، کندھوں میں سے نکل گیا۔ یہ جو نا سلمہ جدار، یہ لکھا ہوا ہے جو ٹوٹا ہوا ایریا ہوتا ہے نا دیوار کا، مثلا دیوار میں کوئی بڑا سا سوراخ تھا نا، ادھر وہ کھڑا ہوا تھا تو ہدایات دے رہا ہوگا نا، اور بھائی لیڈر صاحب ہدایات دے رہے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کے، ہاں جی، نے کہا میں تیری لیڈری تیری میں بڑھوا لینا وا، دال آ کے انہوں بھی ٹھوک دیتا ہوں جی جا کے۔ فاضا ہوا بین ثدییہ حتی خرجت من بین کتفیہ، میرا خیال ہے لڑتا نہیں سی ویسے، کیا کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ لڑتے نہیں، وہ دال آ کے ٹھوک کے پجن والے ہوتے ہیں، یہ دال آ کے ٹھوکن والا ہے۔ کہیں اور اس نے ذکر نہیں کیا کہ میں نے جناب دو بدو لڑائی کی ہو، بس لوگ کے بیٹھ جاؤ، بندے نو ٹھوکو تو نس جاؤ، یہ بھی ایک ٹرک ہے۔ قال وصب الیہ رجل من الانصار، اور اس کو میں تبصرہ نہیں کروں گا، بات کہیں اور چلی جائے گی۔
آج کل یہ ٹرک کہاں دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. قال واسبہ الی رجل من الانصاری اس کی طرف انصار کے ایک آدمی جو ہے نا وہ لپکا واسبہ وہ جو ڈگ گیا نا ان لگیا وہ پڑھ کے پیا پہ کدی دوبارہ اٹھ نہ پوے. فضربہ بالسیف علی حامتہ اس کو تلوار ماری اس کی کھوپڑی پہ سر تھے. قال عبداللہ ابن الفضل فاخبرنی سلیمان ابن یسار انہ سمع عبداللہ ابن عمر یقول فقالت جاریۃ. ایک اور سند سے یہ بات ایسے ہے کہ ایک لونڈی علی ظاہر بیت گھر کی چھت پہ کھڑی تھی تو اس نے کہا و امیر المومنین ہائے امیر المومنین یا و امیر المومنین قتلہ نہیں وا ہی ٹھیک ہے و امیر المومنین قتلہ عبد الاسود ہائے امیر المومنین کالے غلام نے انہوں مار چھڑیا جے کالے غلام نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ حضرت حمزہ کا جو واقعہ ہے قاتل حمزہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث یہاں پہ بیان کی ہے. چلیں اس کا بیان جو اللہ کے نبی کو من الجراح زخم پہنچے یوم احد کے دن پڑھیں جی. میں نے کہا نا بڑا واقعہ ہوتا ہے ضمنی چھوٹے واقعات ہوتے ہیں تو وہ بیان کر دیے جاتے ہیں نا سارے. امام بخاری ایسے ہی کر رہے ہیں جو احادیث مختلف واقعات کے حوالے سے ہیں وہ لے کر ادھر آئے ہیں. پڑھیں جی. حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اللہ کا غضب جو ہے وہ سخت ہو علی قوم ایسی قوم پہ فعلوا بنبی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا. یشیرو آپ اشارہ کر رہے تھے الی رباعیت اپنے ربائی دان کی طرف. اشتد غضب اللہ علی رجل یہ اللہ کا جو غضب سخت ہو ایسے آدمی پہ یقتل رسول اللہ جس کو اللہ کے نبی قتل کرے فی سبیل اللہ کے راستے میں. چلیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو دانت ہے وہ زخمی ہو گیا دانت آپ کا ٹوٹ گیا تھا تو آپ جو ہے نا وہ بد دعا جو ہے وہ دے رہے تھے. چلیں اللہ سخت ناراض ہو علی من اس پہ قاتل النبی جس کو اللہ کے نبی نے جس کو اللہ کے نبی قتل کرے فی سبیل اللہ کے راستے میں. اشتد غضب اللہ علی قوم دم و وجہ نبی اللہ جنہوں نے اللہ کے نبی کا چہرہ خون آلود کیا اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو ایسی قوم پہ. یہ دعا والا بھی کر سکتے ہیں آپ یا ماضی والا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ایسے پہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ایسی قوم پہ جنہوں نے ایسا کام کیا. چلیں بابن ٹھیک ہے یہ بھی زخم کے حوالے سے ہی ہے. ان ابی عازم انہ سمع سہل بن سعد وهو یسأل عن جور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنا سہل بن سعد سے ان سے پوچھا جا رہا تھا اللہ کے نبی کے زخم کے بارے میں. انہوں نے کہا اما واللہ انی لاعرف بے شک میں پہچانتا ہوں من کان یغسل جرح رسول اللہ کون اللہ کے نبی کا زخم جو ہے نا وہ دھو رہا تھا کون دھوتا تھا. ومن کان یسکب الماء اور کون جو ہے پانی بہاتا تھا وہ بھی معدوب بھی اور اس کے ساتھ علاج کیا گیا. سب کچھ میں پہچانتا ہوں مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کانت فاطمہ تو بنت رسول اللہ فاطمہ جو پیغمبر کی بیٹی ہے تغسل وہ دھو رہی تھی. وعلی یسکب الماء بالمجن اور جو علی ہے وہ پانی ڈھال کے ساتھ وہ ڈال رہے تھے. فلما رات فاطمہ تو ان الماء لا یزید دم الا کثرۃ جب فاطمہ نے دیکھا کہ پانی خون کو نہیں بڑھا رہا مگر جاتی میں یعنی پانی ڈالنے سے خون بڑھ رہا ہے. آخذت قطعۃ من حصیر چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا فحرکا تھا اس کو جلایا فالصقا تھا اس کو ساتھ ملا دیا فاستمسک دم پھر خون جو ہے وہ رک گیا. وکسرت رباعیۃ اور آپ کا جو ربائی دانت ہے وہ توڑ دیا گیا یوم اس دن. وجریا وجہ اور آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا. وکسرت البیضۃ علی راسہ سر پر جو خود تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا. کچھ چیز ماری نا کسی نے سر میں آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. چلیں وہی حدیث ہے اشتد غضب اللہ علی من قتل نبی و اشتد غضب اللہ علی من دم وجہ رسول اللہ. چلیں جی باب الذین استجابوا للہ والرسول وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کو جواب دیا. وہ غزوہ احد آپ جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے جب وہ بھاگ گئے تو پھر پتہ چلا وہ دوبارہ پھر تیاری کر رہے ہیں واپس آنے کی کہ انہوں نے کہا بھی جتنی جتنی جنگ جڑی ہے پھر اینڈ تھی جناب بھاج پہ ہیں تو مسئلہ خراب ہو گیا دوبارہ پھر چلیے. تو پھر آپ نے لوگوں سے کہا بھی لوگ زخمی تھے تو کچھ لوگ تیار ہوئے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے تاکہ وہ ان کے اوپر روب گائیں وہ اور اگر وہ واپس آنے کے رات سوچ بھی رہے ہیں تو وہ بھاگ جائیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور پڑ گئے انہوں پہ جان واسطے نا انہیں مگر لگ جاؤ. خلاصہ کلام یہ ہے. اب یہ ان کے پیچھے گیا اور وہ بھاگ گئے. عائشہ سے مروی ہے الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہ جو آیت ہے
عائشہ نے کہا عروہ سے یا ابن اختی، اے میرے بھتیجے، کان ابو کا منہم، تیرا باپ ان میں سے تھا، یعنی زبیر، ابو بکر اور ابو بکر بھی، لما اصابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابہ یوم احد، جب اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی جو کچھ پہنچی احد کے دن، فن صرف عن المشرکون، پھر مشرک آپ سے پھرے، خافا، آپ کو اندیشہ ہوا، ان یرجو، کہ وہ لوٹ آئیں گے، آپ نے کہا من یذهب فی اسرہم، کون ان کے پیچھے جائے گا، فن تدابا منہم سبعون رجلا، 70 آدمیوں نے ان میں سے ان تدابا جواب دیا، انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں جی۔ عروہ نے کہا کان فیہم ابو بکر و زبیر، ان میں ابو بکر بھی تھے اور زبیر بھی تھے۔ چلیں ان کا بیان جو قتل کیا گیا مسلمانوں میں سے احد کے دن، ان میں سے حمزہ بن عبد المطلب ہیں، یمان ہیں، نضر بن انس ہیں، مصعب بن عمیر ہیں۔ اب ان کے حوالے سے جو حدیث ہیں وہ نیچے امام بخاری ہمارا لے کر آئیں گے۔ چلیں یہ پڑھیں، لمبا ہی ہو گیا ابھی احد تو۔ قتادہ سے مروی نے کہا مانا علی محیم من احیاء العربی، ہم نہیں جانتے عرب کے قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اکثر شہیدن، جو شہیدوں کے لحاظ سے زیادہ ہو، اعزا، اور زیادہ عزت والا ہوگا قیامت والے دن، من الانصاری، انصار سے بڑھ کے۔ انصار نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، جب لوگ آئے وہاں پہ تو گھروں میں جگہ بھی دی اور ان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں بھی دے دیں، کہنے کا یہ مطلب ہے۔ قتادہ نے کہا حدثنا انس بن مالک انہ قتل منہم یوم احد، ہمیں انس بن مالک نے بیان کیا کہ ان میں سے احد کے دن 70 آدمی مارے گئے، کہتے ہیں جو زیادہ بندے مرے تھے نا وہ انصار کے تھے، بعد میں 65 لکھے ہوئے ہیں اور مطلب 60، تو یہ وہ حذف کر کے نا کسر کو تھوڑا بہت ایڈ کر کے 70 بنا دیتے ہیں، یعنی اکثر جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ 90%، 95% وہ انصار کے تھے، 2-4 لوگ جو ہے نا وہ مہاجرین میں سے وہ مطلب ہے شہید ہوئے۔ وہ یوم بیر معونہ تھا، اور یوم بیر معونہ والے دن آگے بات آ رہی ہے، 70 بندے قتل کیے گئے۔ یوم الیمامہ، اور یمامہ والے دن 70 بندے ان کے جو ہیں وہ قتل کیے گئے۔ کالوں نے کہا وکان بیر معونہ علی عہد رسول اللہ، اور بیر معونہ والا مسئلہ آپ کے زمانے میں بہت آگے آ رہا ہے، اور یمامہ والا جو ہے وہ مسلمہ والی بات علی عہد ابی بکر، ابو بکر کے زمانے میں، یوم مسلمہ القضاء، مسلمہ قضاء والے دن۔ چلیں جی، جابر بن عبداللہ سے مروی اخبر آؤ، اب تیار رہا کرو، انہوں نے خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین، اللہ کے نبی 2 لوگوں کو جمع کرتے تھے، من قاتل احد، احد کے مقتولوں میں سے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں۔ جو لوگ شہید ہوئے اتنا نہیں تھا کہ بھئی کپڑے سب کو الگ الگ سیپریٹ کفن دے دیا جائے، تو آپ ایک کپڑے میں۔ ثم یقول، پھر آپ کہتے ہیں ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے کون زیادہ قرآن لینے کے لحاظ سے، کس کو قرآن زیادہ آتا ہے، پھر ایک قبر میں زیادہ لوگوں کو ڈال دیا۔ فاذا اشیر له الی احد، جب آپ کو آپ کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے کسی کی طرف کہ بھی فلاں بندہ اس کو زیادہ آتا تھا، قدم او فی اللحد، آپ لحد میں اس کو آگے رکھ دیں۔ آپ نے کہا نا شہید علی ہؤلاء یوم القیامت، قیامت کے دن میں لوگوں پر گواہی دوں گا، وامر بدفنہم بدمائہم، اور آپ نے ان کو ان کے دفن کا حکم دیا ان کے خونوں کے ساتھ ہی، ولم یصلی علیہم، آپ نے نماز نہیں پڑھی، ولم یغسلوا، اور ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا، اور یہ جو ہے نا یہاں پہ نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور پھر پیچھے نماز پڑھنے کا آتا ہے وہ اتنا عرصہ کے بعد جا کے نماز پڑھی تھی، ادھر تو یہ ہے۔ چلیں اس وقت نہیں پڑھی تھی، پڑھیں جی۔ میں نے جابر سے سنا وہ کہہ رہے تھے لما قتل ابھی، جب میرے باپ قتل کیے گئے، جال تو اب کی، میں رو رہا تھا، شروع ہوا میں رونے لگا، رونا آتا ہے نا پیو ماری ہے، واکشف صوبا وجہی، اور کپڑا ہٹا رہا تھا آپ کے والد کے چہرے سے، فجعل اصحاب النبی ینہونا، اصحاب نبی شروع ہوئے وہ مجھے روک رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے لم ینہا، نہیں روکا۔ آپ نے کہا فطرتی چیز ہے، ظاہر گل بندے نو رونا آتا ہے نا، اب اس نے بندہ ایک تکلیف ہو رہی، بندہ رو نہ رو، بھئی رونا آ رہا ہے، فطرتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تبکی او ما تبکی، اچھا سوری، اصحاب نبی روک رہے تھے کپڑا ہٹانے سے نا، اللہ کے نبی نے لم ینہا، اور اللہ کے نبی نے کہا لا تبکی، نہ رو یار، وہ زیادہ رو رہے ہوں گے نا، ایک بندہ بہت زیادہ روتا ہے، بندہ کہتا ہے یار نہ رو، صبر کر۔ او ما تبکی، ما زالت الملائکۃ تظل باجنحتہا حتی رفع، ہمیشہ فرشتوں نے اس کے اوپر سایہ کیا اپنے پروں کے ساتھ، حتی رفع، یہاں تک اس کو اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا تمہارا باپ تو بڑا عزت والا ہے اور بڑے اعزاز والا ہے، فرشتوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، بھائی پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں
کوئی بھی چیز ہے نا، ہر چیز کا مثبت منفی پہلو ہوتا ہے. آپ نے ایک بندہ کھو دیا، یہ منفی پہلو ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مثبت بھی ہوتا ہے. تو آپ مثبت چیز کو مد نظر رکھو تاکہ بندے کو تسلی ہو جائے. کہنے کا یہ مطلب ہے. چلیں. نبی موسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موسیٰ مروی میرا خیال ہے وہ اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں. آپ نے کہا رہی تو پھر رویا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا خواب کے بارے میں. میں نے اپنے خواب میں دیکھا انی حززت سیفا، میں نے تلوار کو حرکت دی، فن قطع صدرہ، اس کے آگے والا جو حصہ وہ ٹوٹ گیا، آگے والا جو اس کا نا تلوار کا آگے والا حصہ. پیدا ہوا ما اصیبہ، تو اس سے مراد آپ تعبیر کر رہے ہیں وہ تھا اصیبہ من المسلمین یوم احد، احد والے دن جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی وہ مراد تھی. تلوار ٹوٹی یعنی احد والے دن مسلمانوں کو تکلیف پہنچی. ثم حززت، پھر میں نے حرکت دی اخرى، دوسری دفعہ، فعاد احسن ما کان، وہ پہلے سے بھی زیادہ، وہ لوٹ آئی پہلے سے بھی زیادہ اچھی تھی. فاذا ہوا ما، اب اس سے مراد وہ چیز ہے جاء اللہ بہ من الفتح، جو اللہ تعالیٰ لے آیا یعنی فتح اور مومنوں کا اکٹھا ہونا. سمجھ آ رہی ہے؟ تلوار ٹوٹی پھر جڑ گئی، اچھی ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچے گی لیکن بعد میں معاملہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. ورأیت فیہا بقرا، اور اس میں نے گائے دیکھی. واللہ خیر، اللہ تعالیٰ خیر والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس خیر ہے، اللہ صاحب خیر ہے. تو گائے سے کیا مراد ہے؟ فإذا هم المؤمنون یوم احد، گائے دیکھی کہ اس کو ذبح کیا گیا ہے تو مراد تھے مومن جو احد والے دن جو جن کو شہید کیا گیا. چلے. ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی، وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، ہم اللہ کی رضا جو ہے وہ چاہتے تھے. فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، ہمارا اجر اللہ پہ واجب ہو گیا. وَمِنَّا مَن مَضَىٰ، ہم میں سے بعض لوگ گزر گئے، أَوْ ذَهَبَ چلے گئے، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، جنہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ نہیں کھایا. كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، ان میں سے مصعب بن عمیر تھے. قُتِلَ يَوْمَ أُحد، اس دن ان کو قتل کیا گیا. فَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَامِرَةً، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے ایک چادر کے. یہ نامرہ ہے. كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، جب ہم نامرہ اور نمرہ سن لیں وہ یہ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، جب ہم اس کے ذریعے اس کے سر کو ڈھانپتے تھے. خارجت رجلاه، تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ نکل آتے. وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ، حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہے. جب اس کے ذریعے اس کے پاؤں کو ڈھانپا جاتا، خرج راسہ، ان کا سر جو ہے نکل آتا. اللہ کے نبی نے ہم سے کہا غُطُّوا بِهَا رَاسَهُ، اس کے ذریعے سر ڈھانپ دو. وَجَعَلُوا عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، اور اذخر گھاس پاؤں پر ڈال دو. اور آپ نے فرمایا القوا علی او کالا القوا علی رجلیہ من الاذخر، یا پاؤں پر اذخر میں سے کچھ ڈال دو، یہ کہا تھا. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَاتَ لَهُ ثَمَرَةٌ، اور ہم میں سے بعض وہ جن کا پھل پک چکا ہے. فَهُوَ يَهْدِبُهَا، وہ پھل کو چن رہے ہیں. چلیں. احد پہاڑ، ہاں پہاڑ ہے نا احد، احد یحبنا، احد ہم سے محبت کرتا ہے. پہاڑ کے بارے میں حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آ گئے. میں نے کہا نا غزوہ احد کے حوالے سے جو احادیث امام بخاری کے پاس تھیں ان میں سے جو شرائط پر پوری اترتی تھیں، شرائط سے مراد وہ پروسیجر، وہ میتھڈ، وہ سچویشن جس کو مد نظر رکھ کے امام بخاری نے ایک راوی سے حدیث لی، ایک راوی دوسرے حدیث سے جب دوسرے سے حدیث لیتا ہے تو جن چیزوں کو مد نظر وہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور امام بخاری نے مد نظر رکھا تو وہ شرائط کا یہ مطلب ہے. نئی بات سمجھ آ رہی ہے علم اصول حدیث میں دیکھ لو جا کے یار کہ بھئی شرائط امام بخاری کی شرائط کا کیا مطلب ہے، امام مسلم کی شرائط کا کیا مطلب ہے. ویسے علم اصول حدیث میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا. میں نے سنا انس سے وہ کہہ رہے اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبل، میں ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہونے والا پیچھے. یہ پہاڑ ہے یحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی اس پہاڑ کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے. انس بن مالک سے مروی ہے ان رسول اللہ تعالیٰ له احد، احد آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحب، اس کو ہم سے محبت ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. اللہم اے اللہ، ان ابراہیم حرم مکہ، بے شک ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا. وانی حرمت ما بین الابطیہ، اور میں نے حرم قرار دیا اس ایریا کو جس کے دو پتھریلے چٹان کیا کہتے ہیں پتھریلے میدانوں کے درمیان ہے. یعنی دائیں میں پتھریلے میدان ہوں گے نا، ہاں جی، تو آپ نے کہا اس کے درمیان کا جو ایریا اس کو میں حرم قرار دیتا ہوں. یہ محبت کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے نا پہاڑ کی حادت بھائی باب احد یحبنا ہے نا، اس حوالے سے جو حدیث ہیں. باقی یہ ایک سیپریٹ بات ہے کہ بھئی حرم مدینے کا کتنا ایریا ہے، آیا دونوں کا سیم ٹو سیم ہے یا کہ کوئی فرق ہے، ڈفرینس ہے یا کہ نہیں ہے، یہ ایک سیپریٹ بات ہے. وہ حرم والی بات میں نے آپ کو پڑھائی تھی، اور اگر کوئی بات آتی ہے پھر ہم عام کریں گے. چلیں.
وہی حدیث ہے نماز پڑھنے والی، پیچھے آپ کو میں نے اشارہ دیا۔ ابو الخیر عن عقبہ سے بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج یومن، اللہ کے نبی ایک دن نکلے، فصلی علی اہل احد، آپ نے احد والوں پہ نماز پڑھی، صلاتہ علی المیت، ایسے نماز پڑھی جیسے میت پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ ممبر کی طرف پھرے، احد نالی سے سی بھائی 2-3 میل دور ہے نا، 4-5 کلومیٹر اتنا، آپ ادھر گئے، وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر آپ نے کہا انی فارۃ لکم، میں تمہارے لیے آگے جانے والا ہوں، پیش رو ہوں، فارۃ، وانا شہید علیکم، اور میں تم پر گواہی دینے والا ہوں، تم پر گواہی دوں گا میں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا میرے لیے جانیں دیں، مال صرف کر دیے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو صرف کر دیا۔ وانا شہید علیکم وانی لا انظر الی حوضی الان، اور میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، وہ ساری کیفیت، ساری صورت، ساری پکچر میرے سامنے ہے۔ وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اور زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، آگے چابیاں میرے پاس آ گئی ہیں، فتوحات ہوں گی، یعنی یہ لکھا ہے فی اشارۃ الی ما فتح علی امتی من المدن والخزائن بعدہ، آپ کے بعد جو شہر اور جو خزانے فتح ہوئے یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، باخدا بے شک مجھے اندیشہ نہیں ہے تم پر، ان تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مشرک بن جاؤ گے، ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے، اس میں مقابلہ کرو گے، اس میں مسابقہ کرو گے، دنیا کے پیچھے جو ہے نا پڑ جاؤ گے، اور یہ جو روح ہے کہ بھئی دنیا سے اعراض اور زہد، یہ چیز کم پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، میرے خیال آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ آگے ویسے بھی سیپریٹ ہے، غزوہ رجی اور ریل اور زکوان والا ہے، اور پھر اس کے بعد جو غزوہ ہے نا خندق، غزوہ احزاب آ رہا ہے۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل پڑھیں گے۔